آڈینس میں جی السلام علیکم. میرا نام ملک اویس ہے اور میں سرگودا کے آبائی گاؤں سے ہوں. میرا گاؤں وہاں پہ ہے. میں صدیق جان صاحب سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. کچھ عرصہ پہلے میری اٹیچمنٹ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ 8-10 سال ہو گئے ہیں. اسی سے سارا کچھ سیکھا, اسی سے فکری نظریاتی پختگی کی, اپنی شخصیت کی تعمیر کی, اور آج میں اس قابل ہوا کہ یہاں کھڑے ہو کے آپ سے کویشچن کر رہا ہوں. صدیق جان صاحب کو ہمیشہ دیکھا ہے, انہوں نے زندگی میں اسی ادارے کا بیج لگایا ہوا ہے جو آج ایک تنا آور درخت بن چکا ہے. صدیق جان صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا, آج جب میں نے اپنے پہلو کو دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت سے دیا, میں بول لیتا ہوں, اور میں ہمیشہ فکری نظریاتی گفتگو کرتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ آج کون سا ایشو ہے اور کیا ٹاپک چل رہا ہے. میں نے کئی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں, اپنا یوٹیوب چینل بنایا, اس کے بعد مجھے ہر بندہ جو ملتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی ایشو پہ بات کرو, کوئی سنسری پھیلاؤ, کوئی چیز بناؤ, کوئی کریٹو کرو, کچھ کرو جس سے تمہاری ویڈیو وائرل ہو, پیسے آئیں. یہ یعنی دو ہی کویشچن ہوتے ہیں, پیسے کما رہے ہو, تمہاری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ اپ ہم نے جنریشن کو دے دیا ہے, کیا یہ میڈیا نے ہی کام کیا ہے؟ تقریباً 80% لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے, اس کو انکم سورس بنانا ہے. کیا آیا کہ اس سے جنریشن کی ذہن سازی نہیں کر سکتے؟ کیا اچھے لوگوں کی کمی ہو گئی ہے؟ کیا وہ چیز میسیجز کے ذریعے کنوے نہیں ہو سکتا؟ صدیق جان صاحب اب ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے وہ جو پرسن سب کویشچن کرتے ہیں میں تو آنسر دے دیتا ہوں کہ میرا مقصد پیسہ نہیں ہے, میرا فوکس وہ نہیں, بے شک نہ سنیں. سوال کو تھوڑا مختصر رکھیں آپ. جی آپ مجھے صرف اس کا یہ بتا دیں کہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بدقسمتی سے ایک تو فاروق بھائی نے ٹھیک کہا کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے, میڈیا ایتھکس کے اوپر نہیں کام ہو رہا. جتنے بھی آپ نے درست کہا کہ اگر آپ نے ویوز لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیبل سٹوریز جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. جو آپ نے کہا کہ آپ فکری نظریاتی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ابھی آپ کا یوٹیوب چینل نہیں چل رہا ہوگا یا بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ابھی تعارف نہیں ہے, لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ فکری نظریاتی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا تعارف نہیں ہے تو کیوں آپ کو سنیں گے ایک ایسے اس میں جب اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں, اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی کرنٹ ایشو ہے جس کے اوپر لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس کو ریلیٹ کر کے آپ کسی کے پہلے شروع میں انٹرویوز کریں, پرومیننٹ لوگوں کے انٹرویوز کریں, لوگوں کی جا کے رائے لیں, تھوڑا سا آپ کا تعارف تو ہو نا. شروع میں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, بات ہو رہی تھی نئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بات ہو رہی تھی جو میڈیا میں آ رہے ہیں, جو آنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر لڑکی پہلے دن سے اسکرین پہ آنا چاہتی ہے اور اس کی ساری توجہ جو ہے وہ میک اپ پہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے صنف آہن میں ماجمین کی ساری توجہ جو ہے اس کو وہ میک اپ کے اوپر تھی. ہمارے لڑکوں کا کیا مسئلہ ہے, ہمارے لڑکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کنفرم ہے گرل فرینڈ بھی رکھنی ہے, اس نے کوئی فلمیں بھی دیکھنی ہے, اس نے کوئی ڈرامے بھی دیکھنے ہیں, اور ساتھ اس نے میڈیا میں بھی آگے جانا ہے. میڈیا میں اب آپ صرف وہی آئے جس کا یہ جنون اور عشق ہے. جس کا جنون اور عشق نہیں ہے, جو 14 سے 16 گھنٹے نہیں دے سکتا, میں اسے کہتا ہوں وہ مت آئے میڈیا کے اندر. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیا میں اب وہ بندہ آئے جو 3 بندوں کا کام ایک بندہ کر سکتا ہے. اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو 2 × 2 4 ہے. میں کل پرسوں کسی کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ عادل ہے, اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جو میں نے یہیں سے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. اگر ایک ماں اپنے ایک بیٹی یا بیٹا جو محنت کر کے آتا ہے اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی, اس کے سب سے زیادہ ناز نخرے اٹھاتی ہے, کھانا گرم کر کے دے گی, رات تک اس کا انتظار کرے گی, تو اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہ ملے. تو طے کر لیں, اگر آپ نے میڈیا میں آنا ہے 14 سے 16 گھنٹے آپ دے سکتے ہیں, آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اس کی ریزن یہ 70% لوگ آج بھی میڈیا میں ریپلیس ہونے والے ہیں جو اس کو سرکاری جاب کی طرح کر رہے ہیں. لیکن آخری بات آدھے منٹ میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب میں کنٹینٹ میٹر کرتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کا کنٹینٹ اچھا ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ سکسیس سٹوری بن جائیں گے. آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہوگا کچھ عرصہ تو آپ چیزیں بیچ لیں گے, لیکن پھر جتنی تیزی سے آپ کا چینل اوپر جائے گا اتنی تیزی سے نیچے آئے گا. تو کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے, محنت ہونی چاہیے. 14 سے 16 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں تو یقین کریں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اب نام بنانا اور پرومیننٹ ہونا, آگے جانا اتنا آسان ہے. کیونکہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو ایک موبائل چاہیے, اور موبائل سب کے پاس اچھے ہیں, سب کے پاس موبائل اچھے ہیں, موبائل آپ کو چاہیے, اور آپ کو ایک مائک چاہیے. باقی آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, وہ آپ کر کے, اور آپ ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھیں کس کس طرح سے چیزوں میں لوگ جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں وہ لڑکی
یہ میں ہوں, یہ ہماری پتہ نہیں گاڑی ہے, یہ ہے, وہ دیکھیں کتنی مشہور ہو گئی, اس کے ملینز میں اس کو فالوور مل گئے. اچھا کام, مختلف کام کوئی بھی کرے گا تو وہ چھا جائے گا. اگر آپ محنت کریں گے تو 2 + 2 = 4 کی طرح آپ انشاءاللہ چھا جائیں گے. یہ پہلے تو جو سرگودا والے بھائی تھے, ان سے میں پوچھوں کتنی ویڈیوز بنا چکے ہیں اب تک؟ 28. تو ابھی سے مایوس ہو گئے. پہنچانا چاہ رہا تھا اور عوام تک آپ انفارمیشن پہنچانا چاہ رہے تھے. اچھا, اسی لیے آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آپ نے دنیا کو جیت کے دکھانا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہو سکیں. ایک میں چینل پہ گیا 2-3 دن پہلے, تو باہر نکلا تو ایک صاحب آئے, پاکستان کا بڑا مشہور پروگرام ہے انٹرٹینمنٹ کا, تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کرنا ہے. تو میرا نام یہ ہے, پروڈیوسر صاحب نے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا سر میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کا نام یہ ہے, ہماری ملاقات ہو چکی ہے. اس نے کہا جی میری آپ سے زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا حضرت ملاقات ہوئی تھی, اس وقت میں مشہور نہیں تھا. تو کامیابی جو ہوتی ہے اس کی 100 مائیں 100 باپ ہوتے ہیں, اور ناکامی یتیم ہوتی ہے, کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو کامیاب ہو کے دکھائیں, اور کامیابی سے بڑی کوئی سفارش نہیں ہے. آج وہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹائم دیں, ذرا بات کرنی ہے ہم نے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ پچھلے 5 سال پہلے میں ان سے ملنا چاہتا تھا, میں ان کو فون کرتا تھا, یہ مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اینڈز ہیں, ایک ہے ایکسپیکٹیشن اور ایک ہے ریئلٹی. ریئلٹی اور ایکسپیکٹیشن کے درمیان کا جو گیپ ہے نا, وہ ڈپریشن ہے. اس گیپ کو آپ نے بننے نہیں دینا. آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر کے وہی کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اور بالکل فاروق بھائی نے بات کی کہ یہ T20 کا میچ نہیں ہے, یہ بہت گریجول سکسیس ہے, اور کوئی آپ کا ہیرو نہیں ہوتا, آپ اپنے ہیرو خود ہوتے ہیں. اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تب تالیاں بجانے والے سارے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ گرتے ہیں تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا, یہ تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں, آپ نے اس کا انتخاب کیا ہی کیوں ہے. لیکن ایک دن آپ کو سارے مانتے ہیں, تو سیلف موٹیویٹ آپ کو خود کرنا پڑے گا, اس گیپ کو کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ ڈپریس نہ. وہ اپنی بات تو آپ کہہ دیں نا کہ سب سے پہلے اپنے لیے کلیپنگ خود کریں, تاکہ بعد میں لوگ آپ کے لیے کلیپنگ کر سکیں.